فتنوں کے دور میں ایمان کی حفاظت۔ اب دیکھیں آج کی تاریخ میں سب سے بڑا فتنہ ہے عقیدے کا۔ عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو عقیدہ کا معیار رکھا ہے وہ قرآن سے ہم پوچھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جیسا ایمان ہمارے صحابہ لائے تھے ویسا ایمان اگر لاؤ گے اور اس ایمان کی حفاظت کرو گے تمام فتنوں سے۔ فتنے میں وہ فتنہ کہ لوگوں کو دیکھ کر نہیں چلنا ہے، کسی کی داڑھی ٹوپی یا کسی کی پگڑی کو دیکھ کر کے اس سے بہت زیادہ مغلوب نہیں ہو جانا ہے اس کے سامنے کہ یہ تو بن دلیل کے بھی بات کر رہے ہیں، اگر قرآن کی آیت نہیں پڑھتے ہیں، اگر یہ حدیث پاک کی دلیل نہیں دیتے ہیں، چونکہ بڑے عبا چوغا والے ہیں تو ان کی بات مان لیں چاہیے، بڑے پیرے مغا ہیں۔ نو، اسلام کا ایمان والے کی صفت مالک نے سورہ فرقان میں بیان کیا، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ ایمان والے کی ایک صفت، ایک خوبی، ایک کمال یہ بھی ہے کہ جب ان کو رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں کہ کہنے والا میرے رب کے کلام سے مجھے سنا رہا ہے یا نہیں، کہیں اپنی طرف سے قصہ کہانی تو نہیں سنا رہا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بہرے اور اندھے بن کے اس کے سامنے جھک نہیں جاتے ہیں۔ آج دیکھیں ہمارے معاشرے کا بہت بڑا فتنہ ہے شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تبارك وتعالى في سورة الأعراف، بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما إلى آخر الآية۔ وقال تبارك وتعالى في سورة الأنفال، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، رواه البخاري ومسلم هذا الحديث۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فتن كقطع الليل المظلم، إلى آخر الحديث۔ سبحانك لا علم لنا
इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हाज़रीने जुमा, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, अज़ीज़ान गिरामी, आज के ख़ूबसूरत बयान का यानी खुतबे जुमा का उन्वान और टॉपिक है, नहायत ही इनकलाबी टॉपिक है। अच्छी तरह ज़हन नशी रखें। फितनों के दौर में ईमान की हिफाजत। उन्वान जब अच्छी तरह आप ज़हन नशी रखेंगे तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में और हिस्ट्री ऑफ इस्लाम की रोशनी में ईमान की हिफाजत की जो बातें, कीमती बातें आपके सामने आपकी रहनुमाई के लिए पेश की जाएंगी, वो बातें अच्छी तरह समझ में आएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम इंसानों में से कुछ लोगों को चुना, ईमान के लिए चुना। ये ईमान व यकीन इस कायनात फ़ानी में इससे बड़ा न कोई ख़जाना था, इससे बड़ा कोई सरमाया, इससे अजीम शान दौलत न कल थी, न आज है, न आने वाले कल में होगा। सबसे पहली बात, सामीन किराम, बहैसियत मुसलमान होने के और दावा है कि हम ईमान वाले हैं तो मोमिन होने के, इस बात को अपने ज़हन की गहराइयों में अच्छी तरह महफूज कर लीजिए कि रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान से बड़ी कीमती कोई दौलत बनाई ही नहीं। इसलिए अगर अपने जुमले में इसको कहा जाए कि दुनिया का वो बंदा या वो बंदी, औरत मर्द, सबसे बड़ा मालदार है, सबसे बड़ा मालो दौलत वाला है, सबसे बड़ा महासेठ है, जिसको खालिस तौहीद यानी ईमान व यकीन की दौलत मिली है, और वो सबसे गरीब, सबसे कल्लाश, सबसे मुफलिस वो शख्स है, वो मर्द हो या औरत, जिसको दुनिया की सारी दौलत, मादी दौलत तो उसको हासिल है, बड़े बैंक बैलेंस हैं और बड़ी कुर्सियों पर बैठा हुआ है, बड़े ऊंचे ओहदे पर है, बड़ी शान व शौकत है, लेकिन अगर ईमान की कीमती दौलत से वो महरूम है तो उससे बड़ा गरीब तरीन शख्स कोई न है न होगा। लेकिन ये बात सबके समझ में आने वाली नहीं है। याद रखें, चूँकि ईमान की कीमत समझेगा कौन? जो सच्चा ईमान वाला होगा। वो तो समझ रहा है इस मादी दुनिया में कि हमारे पास जो कुछ है, हम बड़े मालदार हैं, हम महासेठ हैं, सेठ नहीं महासेठ हैं हम। तो उसके लिए चंद उसूल मैं चुन करके कुरान और सुन्नत से बड़ी जद्दोजहद और कोशिश के साथ आपकी खिदमत में पेश करने के लिए लाया हूँ। उसमें सबसे पहला उसूल याद रखें, फितना क्या है? फितना बहुत कुछ है, जिस तरफ नज़र उठाओगे फितना है। ये दुनिया खुद बजाते खुद बनफ्से नफीस, ये पूरी दुनिया और जो कुछ दुनिया में है, हर चीज़ में फितना है। तशरीह करके देख लो, बसीरत और बसारत है तो देखो। अल्लाह का आखिरी आसमानी पैगाम कुरान मजीद की नूरानी आयात का मुताला करो, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा, अहादीस मुबारका का मुताला कीजिए तो हर जगह हमें क्या मिलती है? फितना। फितना क्या है? एक आयत करीमा मैं से पेश कर रहा हूँ आपके सामने। वैसे कई आयात हैं। सूरे अनफाल आयत नंबर 27 नंबर की आयत करीमा है। रब ताला फरमाते हैं, वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम। ऐ मेरे बंदो,
اور خاص طور سے وہ بندو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، ایمان والے ہو، مسلمان کہلاتے ہو، اسلام والے ہو، ایمان والے ہو، سنت والے ہو، تم اپنا منہج قرآن و سنت کو قرار دیتے ہو، گفتار میں، کردار میں تمہارے کتنا ہے وہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، میں خوب جانتا ہوں تو تم کتنے بڑے کردار والے مسلمان ہو۔ چلو گفتار میں بھی تم مسلمان ہو، تمہیں مخاطب کرتا ہوں، ڈرتے رہو، ہمیشہ بچتے رہو، خبردار رہو، الرٹ رہو، ہوشیار رہو، ڈرو اس وبال سے، اس آزمائش سے، اس فتنے سے جو ان قریب تم میں جو اللہ کے قانون کو توڑنے والے ہیں شب و روز، ان پر وہ وبال و آزمائش آنے والی ہے۔ ان قریب عذاب الہی آئے گا، تو یاد رکھنا اس میں صرف ظالم نہیں، جو تم میں نیک کہلاتے ہیں وہ بھی لپیٹے جائیں گے۔ اس لیے مالک کائنات نے آیت کی آخر میں فرمایا وَاعْلَمُوا، خوب جان رکھو، یاد رکھنا، ان اللہ شدید العقاب، اللہ رب العزت بڑا سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ کن کو کہا گیا؟ ظالم تو ظالم ہیں، ظالموں کے درمیان رہ کر اگر فتنوں سے ہم آپ اپنی حفاظت نہیں کرتے، اپنے معاشرے میں تلقین نہیں کرتے، تو یہ نہ سمجھیں وہ نیک لوگ کہ ہم تو بچ جائیں گے اور وہ ظالم ان پر عذاب آئے گا، تو یاد رکھیں ایسا نہیں ہے۔ مالک کائنات فرماتے ہیں بچ نہیں پاؤ گے، کوئی نہیں بچو گے۔ اگر تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کر دیا، یعنی اچھی باتوں کی دعوت دینا، اچھی بات کی تبلیغ کرنا، اللہ کے نبی کی پاکیزہ زندگی کی تلقین کرنا، دعوت دینا، تبلیغ کرنا، لوگوں کو بلانا کہ یہ زندگی ہے، اور شیطان مردود کے مکر و فریب سے لوگوں کو بچانا، یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس میں پہلا اصول یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب کے زمانے میں فتنے بے شمار ہوں گے، وہ فتنے ہوں گے نہیں، آ چکے۔ اگر ہمیں بصیرت اور بصارت ہے تو ہم دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کے جملے ہیں بڑے پیارے، فتن کقطع اللیل المظلم، اتنے فتنے ہوں گے دنیا میں جیسے رات کی سیاہی کی ٹکڑیاں ہوتی ہیں، رات کا اندھیرا ہوتا ہے نا، رات کے اندھیروں کی طرح تمہارے درمیان فتنے ہوں گے، اور وہ فتنے ہم آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلا فتنہ ہے عقیدہ، بدعقیدگی کا فتنہ ہے۔ آج کہتے ہوئے آدمی کو حیا بھی آتی ہے اہل علم کو، لیکن کہنا پڑتا ہے سمجھانے کے لیے۔ آج ہم مسلمانوں نے ظلم کیا کہ آج اسلام کو دو حصے میں تقسیم کر دیا، ڈپلیکیٹ اسلام، اوریجنل اسلام، نقلی اسلام اور اصلی اسلام۔ اصلی اسلام کہاں ہے؟ قرآن و سنت میں۔ اور ڈپلیکیٹ نقلی اسلام کہاں ہے؟ جو لوگوں نے بک دیا اپنی طرف سے قصہ کہانی کے انداز میں، دلیل کچھ بھی نہیں، کوئی دلیل، کوئی برہان، کوئی سلطان نہیں، کوئی قرآن مجید کی آیت نہیں پیش کرتے وہ، اور لوگ ہیں کہ آنکھ بند کر کے ان کی باتوں پر یقین کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ سب سے خطرناک فتنہ ہے، یہ پہلا اصول ہے، فتنوں کے دور میں ایمان کی حفاظت۔ اب دیکھیں آج کی تاریخ میں سب سے بڑا فتنہ ہے عقیدے کا۔ عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو عقیدہ کا معیار رکھا ہے وہ قرآن سے ہم پوچھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جیسا ایمان ہمارے صحابہ لائے تھے ویسا ایمان اگر لاؤ گے اور اس ایمان کی حفاظت کرو گے تمام فتنوں سے۔ فتنے میں وہ فتنہ کہ لوگوں کو دیکھ کر نہیں چلنا ہے، کسی کی داڑھی ٹوپی یا کسی کی پگڑی کو دیکھ کر کے اس سے بہت زیادہ مغلوب نہیں ہو جانا ہے اس کے سامنے کہ یہ تو بن دلیل کے بھی بات کر رہے ہیں۔ اگر قرآن کی آیت نہیں پڑھتے ہیں،
اگر یہ حدیث پاک کی دلیل نہیں دیتے ہیں چونکہ بڑے عبا چغا والے ہیں تو ان کی بات مان لیں چاہیے، بہت بڑے پیرے مغا ہیں۔ نو، اسلام کا ایمان والی کی صفت مالک نے سورہ فرقان میں بیان کیا، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ ایمان والے کی ایک صفت، ایک خوبی، ایک کمال یہ بھی ہے کہ جب ان کو رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں کہ کہنے والا میرے رب کے کلام سے مجھے سنا رہا یا نہیں، کہیں اپنی طرف سے قصہ کہانی تو نہیں سنا رہا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بہرے اور اندھے بن کے اس کے سامنے جھک نہیں جاتے ہیں۔ آج دیکھیں ہمارے معاشرے کا بہت بڑا فتنہ ہے کہ قرآن و سنت کی بات کرنے والے کی بھی بات سنی جاتی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج 15ویں صدی ہجری 21ویں صدی عیسوی کے دور کے مسلمان بڑے سمجھدار ہیں، دنیا کے معاملے میں بڑے سمجھدار ہیں، آخرت کے معاملے میں جیسے آف لائن ہو جاتے ہیں، دنیاوی معاملات میں تو آن لائن ہے 24 آورس۔ آپ کسی وقت بھی دیکھ لیں ایک بچہ کو، 10 سال کے بچہ کو یا 80 سال کے بوڑھے کو، دنیاوی معاملات میں آپ کوئی بات پوچھیں، تجربے کی اور کچھ پوچھیں، دیکھیے ٹناٹن آپ کو جواب دیں گے۔ یعنی گویا اپنی زبان میں کہا جائے کہ بڑے صاحب بڑے میاں بھی آن لائن ہیں اور چھوٹے میاں وہ بھی آن لائن ہیں، ہر وقت آن لائن ہیں، دنیاوی معاملات کا بڑا تجربہ ہے، بڑی سمجھداری ہے۔ لیکن اگر دین کے معاملے میں ذرا سے پوچھ دیں، وضو کا طریقہ آپ کو معلوم ہے؟ ایمان کی حفاظت کا جو سب سے بڑا وسیلہ اور ذریعہ رب نے بنایا ہے وہ نماز ہے۔ اور نماز کون سی؟ تمہاری طبیعت والی نماز نہیں، رب کی شریعت والی نماز۔ تم اپنی طبیعت والی نماز اگر ادا کر کے جاؤ گے اس کی کوئی، رب تعالیٰ کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اس نماز کی بات کرو، اور نماز پڑھنے کی نہیں، نماز کوئی کتاب ہے کہ پڑھو گے۔ اللہ رب العزت نے پورے قرآن حکیم میں، انشاءاللہ یاد رکھیں گے، بڑی سنجیدگی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، پوری تحقیق، پوری جستجو قرآن پاک پر پوری تحقیق کی گئی تو پورے قرآن حکیم میں 86 مقامات، کتنے 86 مرتبہ رب ذوالجلال نے لفظ کیا استعمال کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کوئی دنیا کا اسکالر عربی زبان کا کسی کی جرأت نہیں جو رب کے کلام کو تبدیل کرے اور اس کا معنی کرے کہ نماز پڑھو، نہیں، نماز قائم کرو۔ آج یقین مانو مسلمانوں، اس ذات پاک کے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہوں تو حانث نہیں ہوں گا، جس کے دست قدرت میں 14 طبق آسمان و زمین اور اس کا ایک ایک ذرہ ہے۔ اس ذات پاک نے ایک بار بھی پورے قرآن حکیم میں نماز پڑھو کا لفظ نہیں استعمال کیا۔ ہم مسلمانوں نے عوامی زبان میں اپنے باپ دادے کی زبان میں کہنا شروع کیا نماز پڑھو، نماز پڑھ لیا، کوئی کتاب ہے کیا نماز پڑھو گے؟ رب تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرما رہے ہیں کوہ طور پر، سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16 میں مالک فرماتے ہیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے رب ذوالجلال تیرے ذکر کا سب سے خوبصورت طریقہ ہمیں بتا دے، تو رب تعالی نے جو جواب دیا وہ سنو۔ رب تعالی نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، اقیم الصلاۃ، اے میرے کلیم تم کو میرا سب سے خوبصورت ذکر کرنا ہو تو کیا کرو گے؟ نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنے میں، نماز پڑھنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مسلمانوں یاد رکھیے گا، آج ہم مسلمانوں نے دنیاوی معاملات میں ٹاپ کی چیزیں، عمدہ سے عمدہ چیز تلاش کرتے ہیں، اور دین کے معاملے میں جو کہہ دیا سن لیا، کبھی نہ بصیرت نہ بصارت کی نگاہ اس پر ڈالی۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے نماز قائم کرو، اللہ تعالیٰ فرمائے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ تعالیٰ فرمائے قرآن حکیم میں میرے بندوں نماز کی حفاظت کرو۔ ہم بندے بولتے ہیں نماز پڑھو، قرآن رب فرماتے ہیں حافظوا، نمازوں کی حفاظت کرو۔ حفاظت کس چیز کی جاتی ہے ایمان والوں؟ جو بہت قیمتی چیز ہوتی ہے اسی کی نا۔ دنیاوی معاملات میں
ہم آپ کس چیز کی حفاظت کرتے ہیں؟ بہت قیمتی کوئی دولت ہو اس کو خزانے میں پیک کر کے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات، نماز پڑھنے والی بات تو آ ہی نہیں رہی، نماز پڑھنا بھی ہم کو نہیں آیا، حفاظت تو بہت اونچی چیز ہے۔ نماز قائم کرنا، نماز کے وقت کی پابندی کرنا، نماز کو یاد رکھنا، مسجد کو یاد رکھنا، مسجد کی محبت دل میں ہونا، مسجد کے تمام کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا، مسجدیں دل میں بسی ہو، تم مارکیٹ میں بھی رہو لیکن مومن کی شان بتائی گئی ہے وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، اس کا دل لٹکا ہوا ہوتا ہے مسجد میں، وہ اپنی دکان میں خرید و فروخت کرتا رہتا ہے، لیکن جب اللہ اکبر کی آواز مؤذن کی اس کے کان میں پڑتی ہے تو فوراً شٹر گراتا ہے یا کوئی دوسرا آپشن تلاش کر لیتا ہے اور وہ اپنے رب کی، مؤذن کی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے حاضری دیتا ہے۔ تو آج ایمان کی حفاظت، فتنہ تو فتنہ ہے، فتنے کا تو مرکز ہے یہ دنیا، آپ گھر میں ہو وہاں بھی فتنہ ہے۔ رب تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو قرآن پاک میں فتنہ قرار دیا ہے، مثلا سورہ تغابن پارہ نمبر 28 آیت نمبر 25 میں مالک کائنات فرماتے ہیں 25ویں آیت کریمہ میں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے پاس جو مال و دولت ہے اور تمہاری جو اولاد ہے وہ بھی ایک طرح کا فتنہ۔ فتنہ سے مراد کوئی گھٹیا بہت خوبصورت لفظ ہے یہ، فتنہ کا اصلی معنی ہوتا ہے اردو میں آزمائش، تمہارے لیے آزمائش کی چیز ہے۔ اب دیکھیں کتنی آزمائشیں ہوتی ہیں آپ کی، دکان کھلی ہوئی ہے، گاہک ہے اور اذان نماز کا وقت ہو گیا، آزمائش ہے کہ نہیں ایمان والو؟ اب مومن وہاں نفس امارہ کہتا ہے ابھی بکری کا وقت ہے، چھوڑو نہ، جا کے جمع کر کے نماز پڑھ لو گے۔ شیطان ادھر سے آتا ہے، دائیں سے بائیں سے، نفس امارہ اندر سے بولتا ہے اتنا قیمتی گاہک ہے ابھی مال بک جائے گا، ٹھیک ہے اذان ہوئی ہے، جماعت سے نماز ضروری تھوڑی ہے، رہنے دو، سب کو سمیٹ کر کے گھر میں ایک ہی بار ادا کر لینا۔ جبکہ مسلمانوں یاد رکھنا، قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے گا، قانون ہے اسلام کا بلا عذر شرعی، شریعت کا عذر ہے تب تو کوئی بات نہیں چلے گا، لیکن اگر بلا شرعی عذری کوئی سستی، کاہلی یا کسی فتنے، دکان کے فتنے، مکان کے فتنے، اولاد کے فتنے یا دوست غلط برے دوستوں کی گپاسٹنگ کے فتنے میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ کئی نمازوں کو ملا کے پڑھتا ہے، کئی نماز چھوڑو، 2 نمازوں کو جمع کرنا بھی قطعی حرام ہے۔ دلیل قرآن پاک کی آیت، مالک کائنات فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً ایمان والے مرد و خواتین پر نماز مقررہ فکس ٹائم کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ رب ذوالجلال کا فرمان ہے کہ فکس ٹائم، مقررہ وقت کے ساتھ تم پر نماز فرض کی گئی ہے۔ اب ہم یہ گھٹیا بہانے کہ گاہک بیٹھا ہوا ہے، گھر میں یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، یہ بھی فتنہ ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا، دیکھو یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں کہیں فتنوں میں نہ ڈال دے، اور شیطان تو سب سے بڑا ڈاکو ہے تمہاری قیمتی خزانے کا۔ دنیا میں اور ڈاکو بعد کے ہیں، لیکن شیطان جس کا لقب ہے اور اصلی نام ابلیس ہے، وہ سب سے بڑا ڈکیت ہے، تمہارے ایمان کی دولت پر ڈاکہ ڈالتا ہے، اور تم بے وقوف ہے کہ اس سے دوستی کیے ہوئے ہو۔ میں تم سے بار بار کہتا ہوں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اے ایمان والو یقیناً شیطان تمہارا کھلم کھلا سورج کے کرنوں سے زیادہ روشن ہے اس کی دشمنی، کھلم کھلا تمہارا دشمن ہے، اور ایسا دشمن ہے
جو سانس لے گا نہیں جب تک تمہیں جہنم کے گیٹ کے اندر جہنم میں جھونکوا نہ دے، جہنم میں پھینکوا نہ دے، تب تک وہ چین کی سانس نہیں لے گا۔ جانتے ہو کیسی دشمنی ہے اس کی؟ اس نے رب ذل قرآن سے پوچھو، جب رب تعالیٰ نے فرمایا گیٹ آؤٹ، نکلو یہاں سے، تم میری نظر سے دور ہو جاؤ، تم نے میرا حکم نہیں مانا، ہائی کمان کا آرڈر ہوا کہ تم سجدہ کرو، تم نے نہیں کیا، 7 آسمان کے فرشتوں نے سجدہ کیا، تو اب رب تعالیٰ فرماتے فخرج۔ عربی زبان میں فخرج کا وہی معنی ہوتا ہے جو آپ انگلش میں بولتے ہو کسی کو جلال میں غصے میں آ کر کے گیٹ آؤٹ۔ تو رب تعالیٰ اگر کسی کو فرمائیں گیٹ آؤٹ تو کتنا ذلیل ہوگا، کتنا رجیم ہوگا۔ اسی لیے آپ کیا پڑھتے ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رجیم کے معنی دروازے سے دتکارا ہوا، راندہ درگاہ، یہ رب تعالیٰ نے اس کو دتکارا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ اب اللہ تعالیٰ تو ہم کو برباد کر ہی دیے، اب تو میں برباد ہوا، تو اس نے بھی جو کہا اس کو کوٹ کیا مالک نے قرآن حکیم میں، ہم آپ کی ایمان کی حفاظت کے لیے، تاکہ میرے بندے یہ بات یاد رکھیں۔ اس نے چلتے چلتے اس نے ایک دعا کیا، چونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ رب العزت وہ ہیں جو غصے میں رہیں یا نارمل حالت میں رہیں، وہ اپنے بندے کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ بندہ جیسا بھی ہو، بندہ ایمان والا ہو، بے ایمان ہو، کافر ہو، مشرک ہو، مومن ہو، مسلم ہو، وہ کہیں کا بھی ہو، کسی زمانے کا ہو، وہ جنات ہو یا شیطان ہو یا انسان ہو، نافرمان ہو یا فرما بردار ہو، سب کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اور ان کا غصہ کسی کی دعا کی قبولیت میں کوئی آڑے نہیں آتا ہے، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں بنتی ہے۔ وہ جانتا تھا، بڑا علم والا ہے ظالم۔ اس نے غصے میں دیکھا رب کو، اس کے باوجود اس نے کہا کہ میرے مولا ایک دعا ہے۔ کہا بولو کیا کہنا ہے؟ کہا کہ اب تو میں برباد ہو ہی چکا، تو اب آخری دعا کر کے آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، آپ کے بندوں کی دنیا میں جاؤں گا۔ میرے رب تو مجھے قیامت کی صبح تک، قیامت کے دن تک زندگی دے دے۔ اور مالک کائنات اس کا مقصد سمجھ رہے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی، رب تعالیٰ جلال میں، لیکن فرمایا ٹھیک ہے میں نے تیری دعا قبول فرما لی، تم کو زندگی دے دیا قیامت تک، اب کیا کہنا چاہتے ہو؟ اب اس نے سینہ تان کے کہا، جو کہا وہ قرآن میں ہے۔ اس نے کہا کہ تاللہ ہے میرے مولا، تیری عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تیرے بندوں کو میں عقیدے کے لحاظ سے، معاشرت کے لحاظ سے فتنے میں ڈالوں گا۔ ایمان والے ایمان کی حفاظت کرنا چاہیں گے، میں ان کی حفاظت میں رکاوٹ ڈالوں گا۔ اور حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ آپ نے نماز کو بنایا ہے نا، نماز کی پابندی، نماز قائم کرنا۔ میں تیرے بندوں کے سامنے شکل بدل کے آؤں گا، تیری ذکر سے، نماز قائم کرنے سے تیرے بندوں کو روکوں گا۔ کس شکل میں روکوں گا؟ کبھی دوست بن کے آ جاؤں گا، نماز کا وقت ہوگا، ایک ہمدرد دوست بن کر کے آ جاؤں گا۔ چھوڑو نا میاں، کیا مسجد کی طرف جانے کو، نہیں جانے کو، چلو بڑی اچھی فلم لگی ہے، تھیٹر میں چلنے کو ہم ہی ٹکٹ دیں گے، ٹکٹ کا پیسہ ہم ہی دیں گے، چھوڑو ابھی ضروری بات کرنی ہے، بعد میں دیکھا جائے گا نماز۔ شیطان بن کر کے آ جاؤں گا میں، وہ سمجھ نہیں پائے گا، میں شکل بدل کے آ جاؤں گا، چونکہ تو نے تو مجھے طاقت دی ہے، میں اپنے جسم کو بدل سکتا ہوں۔ آج انسانوں میں سے آپ کیا سمجھتے ہو کہ صرف شیطان آپ کا دشمن ہے؟ قرآن مجید کی آخری سورہ کی آخری آیت پڑھ لیجئے گا۔ ایمان والے پیارے پیارے بھائیوں، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں۔ آخری سورہ کون سی ہے؟ سورۃ الناس۔ یہ تو بچہ کو، دودھ پیا بچہ کو بھی یاد رہتا ہے۔ قل اعوذ برب الناس آخری سورہ ہے نا، اس کی آخری آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اللہ تعالیٰ نے ایک راز کھولا۔ تم کیا سمجھتے ہو جناتوں میں سے صرف شیطان ہے؟ نہیں میرے بندوں، میں تمہیں بتاتا ہوں، جناتوں میں جو شیطان ہے وہ تو ہے ہی، تم انسانوں میں بھی شیطان نما شیطان، انسانوں میں بھی شیطان ہیں بڑے بڑے۔ اور وہ شیطان جو جنات والا ہے، اس کے سامنے اگر تم میرا نام پاک لوگے، پڑھ دو گے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو وہ بھاگ جائے گا۔ لیکن یہ انسان والے شیطان کے پاس سینکڑوں بار لا حول پڑھو گے
یہ بھاگے گا نہیں بلکہ اور سٹے گا۔ آج دیکھ لیں اس فتنے کے دور میں ایک دوست، برا دوست بھی فتنہ ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت، اگر دیندار بیوی ہے تب تو وہ بہترین ساتھی ہے، بلکہ وہ دنیا کا سب سے بہترین خزانہ ہے۔ لیکن اگر مادیت پرست یا بے دین اگر بیوی کسی کو مل گئی، شیطانیہ، بد اخلاق، بے دین، بے نمازی، تو گویا وہ بھی بیوی بھی ایک فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے۔ دلیل قرآن پاک سورہ تغابن، مالک کائنات فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ تیسرا اصول، قرآن و سنت سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا۔ تو مضبوط ہوگا کیسے؟ جب آپ قرآن پاک کا مطالعہ کرو، اگر صلاحیت ہے تو مطالعہ کرو، حدیث پاک کا مطالعہ کرو، سیرت نبی پڑھو، اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں لانے کی کوشش کریں، نہیں تو کسی سچے اہل علم کی صحبت اختیار کریں، کسی اچھے عالم دین کے پاس 10-5 منٹ آپ وقت گزاریں، کچھ مسائل پوچھیں، روزانہ ایک ہی حدیث پاک سن لیں، 30 دن میں 30 حدیث پاک کے آپ حافظ ہو جاؤ گے، ایک دین کی بات آپ سیکھ لیں۔ اگر خود نہیں مطالعہ کر سکتے، نہیں خود مطالعہ کرنا ہے تو قرآن و سنت سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ اسی طریقے سے آخری بات، نماز قائم کرنے کی خود بھی کوشش کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ دلیل قرآن مجید کی آیت کریمہ، اللہ رب العزت ڈائریکٹ بلا واسطہ اپنے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ اے نبی علیہ السلام، آپ خود اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین فرمائیے، نماز کا حکم دیجیے۔ مسلمان بھائیوں، ایک بات بڑے پیار سے، بڑی شفقت سے آپ سے سوالیہ انداز میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج کتنے لوگ ہم میں گارجین بحیثیت باپ ہونے کے، والد ہونے کے، چچا ہونے کے، ماموں ہونے کے، بحیثیت شوہر ہونے کے، بحیثیت بیٹا ہونے کے، اپنے گھر میں کبھی تجزیہ کرتے، کبھی جائزہ لیتے، کبھی معائنہ کرتے، شوہر صاحب نمازی ہیں، بیوی شریک حیات نمازی ہے یا نہیں؟ ہمارے بچے، نبی کا حکم ہے 7 سال کے تمہارے بچے یا بچیاں ہو جائیں ان کو نماز کا حکم کرو، وہ 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں، نماز قائم نہ کریں، نماز ادا نہیں کریں تو بالعصا ڈنٹا دکھاؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہنڈے پسلی برابر کر دو اس کی، بس ڈنٹا دکھاؤ کہ بیٹے اگر نماز نہیں قائم کرو گے، نماز نہیں ادا کرو گے تو ڈنڈے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بچہ سمجھدار ہے تو انشاءاللہ نماز قائم کرنے والے بندوں میں شامل ہو جائے گا۔ اور یہ چیز ہم آپ کے لیے کتنا لازمی ہے، رب کا کلام دیکھیں، مالک کائنات سورہ تحریم پارہ نمبر 28 میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرو اور اپنے گھر والوں کی بھی، اپنے اہل و عیال کی بھی ایمان کی حفاظت تمہیں کرنی ہے۔ اور وہ ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین وسیلہ، ٹاپ کلاس، سب سے عمدہ وسیلہ ہے نماز قائم کرنا اور نماز قائم کروانا، قرآن و سنت سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا، اپنے بچوں اور بچیوں کو جھوٹی اور بیکار داستانوں کو سنانے کے بجائے ان کو پیغمبران اسلام کی سچی لائف سٹوری سنائیں، اپنے نبی کی سیرت سنائیں۔ ذرا اپنے بچے کو ان 2 بچوں کا بھی سنائیں جس نے جنگ بدر میں عرب کے بڑے پہلوان کا 2 بچوں نے جا کے قتل کیا تھا، صرف اس لیے کہ وہ دین اسلام کا دشمن تھا، وہ اللہ کا دشمن تھا، وہ نبی کا دشمن تھا، اسلام کا دشمن تھا۔ آج ہمارے بچوں کی بہادری کس چیز میں ہے؟ تھیٹر میں جا کے فلم دیکھنا، 2 بجے 3 بجے رات تک آپ کا بچہ 15,000 20,000 کا موبائل دے دیا۔ یہ فتنہ نہیں ہے مسلمانوں؟ تمہارے پاس پیسے بہت ہو گئے نا، مسجدوں میں چندہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، یتیم غریب سائل کوئی دروازے پر پہنچا اس کو دینے کے لیے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی سائل تمہارے دروازے پر جھڑکو مت، رب نے بھیجا ہے، اور اگر جھڑکو گے تو پھر رب کی رحمت سے تم جھڑ کے جاؤ گے۔
یہ کیا فتنہ نہیں ہے؟ چھوٹا سا بچہ ہے، وہ رات میں کیا کر رہا ہے نہ ماں کو پتا ہے نہ باپ کو پتا ہے سب۔ فتنہ پروری یہ ہے کہ ہم گھٹیا اخلاق والے ہیں، ہم اپنے بچے کو تباہ کر رہے ہیں، ہم اپنے بچے کو جہنم میں دھکیل رہے ہیں۔ وہ تو معصوم بچہ ہے، 15,000 کا موبائل خرید کے دینے کو ہے، اور صحیح قرآن پڑھانے کے لیے 500 روپیہ 1000 روپیہ فیس تمہارے پاس نہیں ہے۔ انگلش کا ٹیچر آئے گا 5000 روپیہ کہے گا فیس، ٹھیک ہے، پیشانی پر شکن نہیں آئے گی۔ ایک بہترین عالم دین سے رب کا کلام اگر پڑھانے کی بات آئی اور اس نے اگر کہا 1000 روپیہ فیس لوں گا، تو پیشانی پر شکن آنے، مولانا صاحب قرآن پڑھائیں گے تو 1000 روپیہ لیں گے، علیہ باللہ۔ وہ قرآن پڑھانے کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے، اس کی تعلیم دینے کی۔ پیارے بھائیوں، یہ فتنے ہیں۔ آج ایمان کی حفاظت کیسے کیا جائے؟ آخر میں ایک حدیث پاک سنا کر گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ فتنے تو ہر زمانے میں رہے ہیں، لیکن آج کے فتنے بہت سارے عجیب و غریب فتنے ہیں، جو کہ قیامت کے قریب دنیا، یعنی دنیا اپنے موت کے قریب جا رہی ہے۔ تو آج کے فتنے میں آپ کو زیادہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ گھر میں ہو تو بھی فتنہ ہے، گھر سے باہر نکلو فتنہ ہی فتنہ ہے، برے دوست فتنہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ جتنے معاملات ہیں سب جگہ فتنہ ہے، نظر کا فتنہ ہے، کان کا فتنہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ آزمائش۔ آپ کو ایسا موقع آیا کہ کان سے کوئی بری باتیں سننا ہے، موقع آ رہا ہے، لیکن آپ نے کان کی حفاظت کیا، آپ نے اس آزمائش میں اللہ رب العزت کو حاضر و ناظر سمجھا۔ اور یہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہے؟ پیارے سامعین کرام، آپ سب سمجھدار ہو، ایمان والے، سچے ایمان والے بھائی ہو، بہت شفقت سے ایک پیار سے بات کہنا چاہتا ہوں۔ عقیدہ جو ہے نا، عقیدہ جس کو ہم آپ کہتے ہیں ایمان و یقین، یہ جب کمزور لو کلاس کا ہوتا ہے تو پھر یہ سارے فتنے ہم آپ پر آ کر کے غالب ہو جاتے ہیں۔ حضرات صحابہ کی اور آج کے مسلمانوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ فرق کس بات کا ہے؟ کیا وہ نماز قائم کرتے تھے؟ وہ آج مسجدیں بھری ہوئی ہیں کہ نہیں نمازیوں سے؟ عبادہ بن صامت مشہور صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا، جانتے ہو میری امت سے سب سے پہلے نماز کا خشوع اور خضوع اٹھ جائے گا، مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوں گی، لیکن ایک بھی نمازی خشوع خضوع سے نماز قائم کرنے والا نہیں ملے گا۔ یہ نبی پاک نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا۔ آج وہ منظر دیکھنا ہے تو ایشیا میں، عرب میں، عجم میں، یورپ میں، ایشیا میں، دیہات میں، شہر میں، بڑی مسجدوں میں، چھوٹی مسجدوں میں، جہاں دیکھنا ہو جا کر کے شوق سے دیکھ لو۔ نبی پاک کا یہ فرمان عالی شان منظر بن کر، سین بن کر آ چکا۔ وہ تو پیارے نبی نے فرمان جاری کیا تھا نا کہ زمانہ قریب آ جائے گا، خشوع خضوع کی نماز نہیں ہوگی، نماز قائم کرنے والے نہیں ملیں گے، نماز پڑھنے والے۔ تو نماز پڑھنا اس کا حکم رب نے نہیں، نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 18 سورۃ المومنون کی پہلی آیت میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ میرے بندو غور سے سنو، کہیں شیطان تمہیں دھوکہ میں نہ ڈال دے رحمان کے مقابلے میں، چونکہ شیطان ٹکر میں رہتا ہے۔ وہ جہاں میں خوش ہوتا ہوں شیطان ناراض ہوتا ہے، شیطان اپنی دنیا بسائے ہوا ہے۔ یہ میرے بندو، وہ ایمان والے تم میں کامیاب ہوں گے۔ کون کامیاب ہوں گے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع سے نماز قائم کرنے والے ہیں۔ ورنہ نبی پاک کے پیچھے بھی ایک ٹیم نے نماز پڑھی تھی، حضرات صحابہ نے نماز قائم کیا تھا، نماز پڑھا تھا، اس نے 5 وقت کی نماز پڑھا تھا۔ اور شہادت کس کی ہے؟ رب کا کلام قرآن مجید شاہد ہے۔ وہ کون کیا کہلائے؟ مومنین، مسلمین نہیں۔ رب العزت نے غصے میں نہیں، پوری سنجیدگی کے ساتھ پوری ان کی نماز کا پوسٹ مارٹم کیا، اور پوسٹ مارٹم کر کے اس کا رپورٹ تیار کیا رب العرش العظیم نے۔ اور قرآن مجید کے سورہ توبہ،
سورہ بقرہ اور مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ رپورٹ اپنے نبی کے پاس بھیج دیا اور فرمایا کہ میرے نبی آنے والی نسلوں کے لیے یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں نے قرآن میں اتار دیا ہے، آپ ان کو بھی سنا دو۔ میرے صحابہ کی طرح نماز قائم کرو گے تو کامیاب ہوگے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کی ضمانت لیا ہے، کیا کہ میرا بندہ جب میرے سامنے وہ نماز ادا کرتا ہے، کون سی نماز؟ جو میرے کلام قرآن میں ہے، میرے نبی کی سنت کے مطابق، میرے نبی کے طریقے کے مطابق، چونکہ نبی سے اعلان کروا ہے، سلو، میرے نبی اعلان کر دو، میرے بندوں کو بتا دو کہ تمہاری طبیعت والی نماز سے کام نہیں چلنے کو، بلکہ شریعت الہی والی نماز قائم کرنے کو۔ کیسے؟ سلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ویسے ادا کرو، نماز ویسے قائم کرو جیسا مجھے دیکھتے ہو نماز قائم کرتے ہوئے۔ تو وہ نماز، اس کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے لیا ہے کہ میرے بندے، اگر آپ ایمان کی حفاظت میں جو سب سے بڑا وسیلہ ہے وہ نماز کی پابندی کرنا، وقت کی پابندی کرنا، مسجد سے محبت کرنا، نماز سے محبت کرنا، نماز خود قائم کرنا، نماز قائم کروانا اپنے گھر والوں سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے محلے والوں سے، اپنے دوست احباب سے۔ اگر کوئی ایسا دوست مل جائے جو نماز کے وقت میں آپ کو سستی اور کاہلی کی دعوت دے تو فوراً اس کو ڈانٹیے اور کہیے کہ یہ تم حرکت جو کر رہے ہو یہ وہ حرکت ہے جو ابلیس بھی ڈرتا ہے کرنے سے۔ اگر سچا ایمان والا ہے تو، چونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر سچا ایمان والا ہے تو اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے نماز کی پابندی کرے گا۔ لیکن برا دوست کتنا بدترین ہے کہ آدمی کل قیامت کے دن جہنم میں پہنچ کے کیا بولے گا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں اپنے رسول کی بات مانا ہوتا، قرآن کی بات مانا ہوتا، نماز قائم کیا ہوتا، کاش فلانے کو میں دوست نہ بنایا ہوتا، اسی کی دوستی نے مجھ کو جہنم میں پہنچا دیا۔ یہ کاش کاش تمنا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مالک کائنات اس فتنوں کی دور میں ہم سب کو اپنے اپنے ایمان کی اور اپنے گھر والوں کی ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی